الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے مدنی قاعدے کے سبق نمبر 17 کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ سبق نمبر 17 کو کس طرح پڑھنا ہے اور اس میں کس کس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹس، تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تجوید القراءت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبا کر آل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری طرف سے اپلوڈ ہونے والی مدنی قاعدے کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں سبق کو۔ یہ آپ کو اوپر اسکرین پر سبق نمبر 17 نظر آ رہا ہے۔ معمول کے حساب سے سب سے پہلے یہ اردو پڑھنی ہے۔ لکھا ہے سبق نمبر 17 مدات۔ مد کے معنی، یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے، یعنی کہ جو مد ہے اس کا مطلب ہے دراز کرنا یعنی لمبا کرنا ہے۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ، سکون۔ جب مد ہوتی ہے تو یہ دو سبب ہوتے ہیں مد کے، ان دو سبب میں مد ہوتی ہے، حمزہ اور سکون۔ نیچے لکھا ہے مد کی 6 اقسام ہیں، یعنی کہ مد بھی جو ہے وہ بھی 6 قسم کی ہوتی ہے۔ ان کے نام لکھے ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ تو نیچے ان مدات کی وضاحت بھی لکھی ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھا ہے مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے یہ آگے مثال دی ہے: جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ تو اسی طرح نیچے بھی ہے مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے یہ آگے یہ بھی مثال دی ہوئی ہے۔ یہ آگے میں آپ کو سبق میں بھی سب کچھ پڑھ کر سناؤں گا، ساتھ میں بتاؤں گا کہ کس جگہ پہ مد متصل ہو رہا ہے، کس جگہ پہ مد منفصل، یہ تمام مدات کا بھی بتاؤں گا۔ تو یہ مد متصل اور مد منفصل کو لمبا کرنے کی یہاں پہ مقدار بتائیے۔ مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4-5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو نیچے لکھا ہے مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو یعنی یہ جزم ہو یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے یہ آگے مثال ہے۔ اسی طرح مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی یعنی کہ صرف جزم ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ تو اسے کھینچنے کی مقدار ہے مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس سے نیچے لکھا ہے مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو جس کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے یہ آگے مثال ہے۔ اس سے نیچے ہے مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے یہ آگے انہوں نے مثال دی ہے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 2 یا 3 الف یعنی 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں جیسے جیم، یا، زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ تو اسی طرح یہ نیچے بھی انہوں نے لکھا ہے تمام۔ تو اب میں آگے آپ کو سبق پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس یہ بہت ہی آسان سبق ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بار پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اچھے طریقے سے انشاءاللہ یہ بتاؤں گا بھی، پڑھ کر بھی سناؤں گا، سمجھاؤں گا بھی کہ اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سبق ہے، تو چلیے میں آپ کو یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کس طرح اسے پڑھنا ہے۔ جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا۔ جیم، یا، زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ واو، لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا۔ حمزہ، یا، زیر ای، ولا ای۔
سین یا زیر سی حمزہ تا زبر ات سیئت حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائک حا زبر حا دال الف زبر دا حدا حمزہ زیر ای حدائی قاف زبر قا حدائق تو اسٹوڈینٹس دیکھا میں نے یہ آپ کو 2 لائنیں پہلی پڑھ کر سنائی ہیں، کتنا آسان ہے یہ پڑھنا۔ تو یہ اسی طرح میں آپ کو آگے پڑھ کر سنا دیتا ہوں کچھ یہ درمیان میں سے، تاکہ آپ کو سارے جو مدات ہیں ان کا صحیح سے پتہ چل سکے۔ یہ آپ کو اوپر میں نے مد متصل اور مد منفصل کا بتایا، تو یہاں پہ آپ کو مد میں لازم اور مد لین لازم کا بتا دیتا ہوں۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل حمزہ کھڑا زبر آ آل آ نون زبر نا آل آنا حمزہ لال کھڑا زبر آل لال زبر لا آل کاف زبر کا آلک را یا زبر رائی آلک رائی نون زیر نی آلک رائنی جیم الف نون زبر جان نون 2 پیش نون جان نون یا کھڑا زبر یا حمزہ پیش او یا او لام لام زیر لل یا اولل حمزہ لام زبر ال با الف زبر با البا با زیر بی البابی یا اولی الالبابی آگے وقف یا اولی الالباب یا زبر یا تا زبر تا یتا سین الف زبر سا یتسا حمزہ زبر ا یتسا لام واو پیش لو یتساءلو نون زبر نا یتساءلون آگے وقف یتساءلون
تو اسٹوڈنٹس دیکھا میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا ہے، کتنا آسان سبق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اگر میرے پڑھانے کا انداز پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔